کہ وہ الیکشن پٹیشن کسی حاضر سروس جج کو دے یا اپنی مرضی کے کسی ریٹائرڈ جج کو دے. اور الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ریٹائرڈ جج کہہ کر الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کیا جو پی سی او کے جج تھے، جن کے حوالے سے سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ انہوں نے 2007 میں جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی اور پی سی او نافذ کیا، اس پی سی او کے تحت حلف لے کر جو لوگ جج بنے تھے، جن کے جج بننے کو سپریم کورٹ نے 2009 میں کالعدم قرار دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ جسٹس کبھی نہیں لکھیں گے، یہ ایک دن کے لیے بھی قانونی طور پر جج نہیں تھے، ان کو الیکشن کمیشن نے چن چن کر الیکشن ٹرائیبیونل کا جج مقرر کیا. تو ہماری پٹیشنیں، میری پٹیشن بشمول اس قسم کے ججوں کے پاس ہیں، بظاہر جو جج ہیں. تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس نظام کے اندر کیا ارادہ ہے، کیا خلوص ہے، کیا یہ ایک جرم کو چھپانے کی منصوبہ بندی ہے. وہ پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، ان پر مٹی پڑ رہی ہے. ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے ان جج صاحبان کی تعیناتی کو ہائی کورٹوں میں. ہماری وہ پٹیشنیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قانون میں ترمیم کی، برا کیا، لیکن اس ترمیم شدہ قانون کے مطابق بھی آپ ایک پی سی او جج کو جج مان کر الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر نہیں کر سکتے. اب 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری ان پٹیشنوں کو سننے کا وقت نہیں مل رہا ہائی کورٹوں کو. اور جو پٹیشنیں وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ الیکشن ٹرائیبیونل، یہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، یہ مہر ٹھیک نہیں لگی، اس کے اوپر 95% پٹیشنیں جو دائر کی گئی تھیں ان کو صرف اس تکنیکی بنیاد پہ خارج کر دیا گیا ہے کہ اوتھ کمشنر کا ایفیڈیوٹ کے اوپر جو دستخط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور بات. جو حقائق ہیں، جو کامن ویلتھ کی رپورٹ سامنے لائی ہے، ان کی طرف کسی ایک پنجاب میں کسی ایک پٹیشن میں بھی فیصلہ نہیں ہوا. پنجاب سے باہر ایسا ہوا ہے، بلوچستان میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں، شاید سندھ میں بھی کچھ فیصلے ہو جائیں، توقع ہے. لیکن پنجاب وہ اصل بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں اصل ایک مارکا جو تھا وہ تھا، اور جہاں فراڈ کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا. یہی بات کراچی میں بھی ہے. کراچی کی 21 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی 20 سیٹیں جیت چکی تھی. ان 20 سیٹوں سے پی ٹی آئی کو محروم کیا. کامن ویلتھ رپورٹ نے بھی کراچی کا بالخصوص ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کراچی کی ایک نشست سے فاتح قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ قبول کرنے سے انکار کیا کہ وہ الیکشن جیتے ہیں. تو یہی حال کراچی کی 20 اور نشستوں پر تھا. وہ پٹیشنیں بھی پڑی ہوئی ہیں، ان پہ بھی کوئی کارروائی خاطر خواہ نہیں ہو رہی. لیکن بالخصوص پنجاب کے حوالے سے جرم کو چھپانا مقصود ہے، پٹیشنوں پر کارروائی نہیں ہو رہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا. جہاں تک تعلق ہے کمیٹیوں سے استعفے کا، دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. پہلے قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیا، اب سینٹ کی کمیٹیوں سے ہم نے استعفیٰ دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کمیٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کے کچھ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ حکومتی کارکردگی پر نظر رکھ سکیں. جو ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی کمیٹی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے سربراہ ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ. 2 سال وہ رولنگز دیتے رہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہ اہلکاروں کو طلب کرتے رہے، وہ پولیس والوں کی سے مانگتے رہے جواب کہ بتاؤ تم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہو، تم بیویوں کو کیسے مارتے پیٹتے ہو، یہ اغوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، تم چپ کھڑے رہتے ہو، بتاؤ جواب دو. ان کی کسی ایک رولنگ پہ عمل نہیں ہوا. ان پولیس کے اہلکاروں نے اس قابل نہیں سمجھا ان کی بطور چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کہ وہ پیش ہوں ان کے سامنے. تو پوری طور پہ پارلیمان کو مفلوج کر دیا گیا ہے. مقصد صرف ان کمیٹیوں کا یہ ہے کہ دنیا کو کہا جائے کہ دیکھیں انسانی حقوق کی کمیٹی کا چیئر پرسن تو حزب اختلاف کا ایک نمائندہ ہے. تو ہم یہ ڈھونگ نہیں سجانے دینا چاہتے اب مزید اس نظام کو کہ دنیا کو بتائیں کہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، حزب اختلاف ان کمیٹیوں میں شامل ہے. یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کو ہم نے ظاہر کیا ہے قومی اسمبلی کی سطح پہ بھی اور سینٹ کی سطح پہ بھی. اسی طرح جو معاملہ ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا، دیکھیں جو تو الیکشن ہمارے امیدواروں کو جیتنے دیا گیا ہے وہ تو ٹھیک جیت کر آئے ہیں نا. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے. جتوایا تو اوروں کو گیا ہے. ہمارا تو حق ہے، ہمارا تو مینڈیٹ ہے جو عوام نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اسمبلیوں میں تو بیٹھتے ہیں.
لیکن یہ خان صاحب کا حتمی فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اسمبلیوں میں کب تک بیٹھنا ہے، کب تک نہیں بیٹھنا۔ اس وقت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، لیکن اصلی حقیقی اسمبلی ہم اسمبلیوں سے باہر لگائیں گے، ہم سڑکوں پہ لگائیں گے، میدانوں میں لگائیں گے، جہاں جو حقیقی ایم این اے ہیں، جو حقیقی ایم پی اے ہیں، جن کو ووٹ ملا ہے، وہ آ کر عوام کے حقوق کی بات کریں گے، عوام کے دکھ کی بات کریں گے۔ دیکھیں، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ باہر آنے کا مقصد کیا ہے۔ عمران خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک وہ رول ادا کر رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ رول ان کو ادا کیا گیا جو پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے کر جائے گا۔ وہ بھی اگر کوئی ڈیل کر کے کسی سرور پیلیس، کسی لنڈن کے مضافات میں، کسی محل میں چلے جاتے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا؟ وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نرم رویہ اپنائیں، آپ لچک دکھائیں۔ اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ سر جھکا لیں۔ جو فراڈ ہوا 8 فروری 2024 کو، اس پر مٹی ڈال دیں اور اس نظام سے سمجھوتا کر لیں۔ تو عمران خان اس نظام سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی نظر اپنی رہائی، اپنی آسائش پر نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کو واقعتاً حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں غریب کو صحت بھی ملے گی، تعلیم بھی ملے گی، روزگار بھی ملے گی۔ اپنے لیے تو وہ ڈیل کر سکتا ہے، اپنے لیے تو وہ لچک دکھا سکتا ہے، لیکن اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ پہلے ڈیل کر کے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا زیرک سیاستدان کہا، کوئی این آر او لے کر واپس آیا سر جھکا کر، کسی نے اسی تنخواہ پہ نوکری کر لی پھر سے، اور پھر دھتکارا گیا، نکالا گیا، اس کے بعد پھر آ کر گود میں بیٹھ گیا سر جھکا کر۔ تو یہ عمران خان کا یہ تاریخی رول نہیں ہے کہ وہ کرے جو اوروں نے کیا، جن کو زیرک سیاستدان کہا جاتا ہے۔ وہ زیرک نہیں ہے، پاکستان کی عوام نے ان کو اسی زیرکی کی وجہ سے رد کیا ہے۔ آج وہ پنجاب میں 2 سیٹیں جیتنے کے قابل نہیں ہے، جہاں ایک زمانے میں حکومت تھی جس پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی۔ یہی حشر آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کا ہو چکا ہے۔ 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں 16 سیٹیں نہیں جیتی انہوں نے۔ تو دیکھیں، ایسی فراست کو، ایسی زیرکی کو پاکستان کی عوام نہیں مانتی۔ پاکستان کی عوام اب یہ چاہتی ہے کہ ان کے حقوق کے لیے کوئی کھڑا ہو اور کھڑا رہے، سر جھکا کر پرانی تنخواہ پر نوکری نہ کرے۔ تو عمران خان کا یہ تاریخی رول ہے، اور یہ رول وہ ادا کریں گے، اور یہ خدا تعالیٰ کی مشیت ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ باہر آئیں گے، سر اٹھا کے باہر آئیں گے، سر جھکا کے باہر وہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں کیا سٹیٹس ہے، یہ مقدمے جس طرح چل رہے ہیں، کامن ویلتھ رپورٹ نے بھی یہ لکھا کہ 8 فروری سے پہلے جس طرح 4 دنوں میں 3 مقدمات میں خان صاحب کو سزا سنائی گئی، اس کو ایک مذاق قرار دیا ہے کامن ویلتھ رپورٹ نے۔ تو مزید اگر کسی مقدمے میں سزا ہوتی ہے تو کوئی اس میں حیرت کی بات تو نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ القادر ٹرسٹ جس مقدمے کو کہا جاتا ہے، اس کی اپیل اب آپ جانتے ہیں، اس میں جو سزا معطلی کی درخواست ہے پچھلے 7-8 مہینوں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا۔ اب اس کو سننا پڑے گا بالآخر، اور جس دن بھی وہ مقدمہ عدالت پہ سنا گیا، آپ دیکھیں گے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک مذاق ہے۔ نہ ریاست کو ایک پیسے کا نقصان ہوا، نہ عمران خان یا بشرا بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ ہوا، اس مقدمے نے ڈھیر ہونا ہی ہے۔ تو ان کی کوشش ہے کہ اس درخواست کی سنوائی سے پہلے توشہ خانہ والے مقدمے میں خان صاحب کو سزا دلوا دیں، تاکہ وہاں پہ اگر سزا معطل ہوتی بھی ہے تو خان صاحب اس مقدمے کی سزا کی وجہ سے جیل میں رہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ہم لڑتے رہیں گے، اس جھوٹ کو، اس فراڈ کو ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ جی
دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی، پاکستانی قوم کی، یہی جو میں نے عرض کیا 78 سال سے کہ مطلقاً عنان حکومتیں، وہ حکومتیں جن کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں، جو عوام کی منتخب شدہ نہیں ہیں، وہ اس ریاست پر بوجھ ڈال جاتی ہیں اور اس بوجھ کو پھر پاکستان کی عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، ہم بین الاقوامی قوانین کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیر منتخب فراڈ حکومتیں جو کچھ کرتی ہیں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں گے، ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے جو بھی راستہ ہے وہ اپنائیں گے۔ ساری زندگی نہیں، 6 مہینے لگایا تھا۔ دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ایک بیانیہ ہے جو بنایا جاتا ہے اور ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، میں اس میں الجھوں گا نہیں آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اگر کوئی ڈیل کرنا ہوتی، اس جبر کے نظام کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا تو وہ اور بشرا بی بی یہ 2 سال کا عرصہ جیلوں میں نہ گزارتے۔ جن حالات میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے اور بالخصوص بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے وہ ایسے حالات ہیں کہ منصوبہ سازوں کا خیال تھا یہ ٹوٹ جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ خان صاحب نے جیل میں ایک شاندار اننگز کھیلی ہے، کسی مصیبت نے ان کو نہیں توڑا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ناز و نام میں پلا شہزادہ ہے، لیکن شہزادے نے جیل میں یہ ثابت کیا کہ وہ ایک جری جنگجو ہے، وہ ہر مصیبت کو سہ سکتا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی یہ ثابت کیا ہے۔ لیکن جو پارٹی ہے